سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ کوشش کرتے رہے کہ میں نیکیوں کے اندر، میں نیک کاموں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں۔ بڑے بڑے واقعات اس بات کی گواہی دیتی ہیں، اللہ اکبر، لیکن بڑھ نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب تو حضرت ابوبکر صدیق پر ذمہ داریاں بہت آ گئی ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے، لوگوں کا بوجھ ان کے اوپر آ گیا ہے، اب میں نیکیاں زیادہ کروں، وہ تو اس حکومت کے اندر مصروف رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن سوچا، مدینہ منورہ کے باہر ایک بوڑھیا رہتی تھی، آنکھوں سے نابینی تھی، بالکل ضعیف، بالکل کمزور، اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد ان کے گھر پہنچے، کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس اماں نے جواب دیا، کہنے لگے جی ہاں کوئی کام ہو تو بتا دو، اگر کوئی حکم ہو تو بتا دو، اگر کوئی بات ہو تو بتا دو۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے، ایک اللہ والا صبح سویرے آتا ہے، میرا کام کر کے چلا جاتا ہے، میرا کوئی ایسا کام نہیں بچتا جو وہ نہ کرتا ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران اور پریشان کہ کون ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل دور آ کر اس بوڑھی اماں کا سارا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن ذرا جلدی آئے، نماز سے پہلے آ گئے، فرمایا اماں جان آج تو میں جلدی آ گیا ہوں، بتاؤ کوئی کام ہو؟ فرمایا بیٹا آج بھی آپ لیٹ ہو گئے ہو، وہ تو بہت صبح آتی ہیں، میرا کام کر کے چلے جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی پریشان ہو گئے، اگلے دن صبح اذانوں سے بھی پہلے پہنچ گئے، کہنے لگے اماں جان آج بتاؤ کوئی کام ہو؟ فرمایا بیٹا ہاں وہ آدمی آیا ہے، باقی تو میرا سارا کام کر کے چلا گیا ہے، ابھی وہ گئے ہیں باہر پانی لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو آج میں اس کی زیارت تو کر لو، آج میں اس کا دیدار تو کر لوں، آج مجھے اس بندے کا دیدار تو نصیب ہو جائے جو یہاں مدینہ منورہ سے باہر ایک نابینی بوڑھی اماں کو بھی نہیں بھولا۔ اللہ اکبر۔ انتظار کرنے لگے، تھوڑی دیر گزری، کیا دیکھتے ہیں چہرے کے اوپر کپڑا ہے، کندھے کے اوپر مشکیزہ اٹھائے پانی کا، ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا آ رہا ہے۔ جب دروازے کے اندر داخل ہونے لگے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو سے پکڑ لیا، او اللہ والے آپ کون ہو؟ اس وقت آ کر آپ اس بوڑھی اماں کو بھی نہیں بھولے، اللہ اکبر، مجھے اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا چہرے سے پردہ ہٹایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او صدیق اکبر ساری زندگی میں نے کوشش کی کہ نیکیوں سے میں آپ سے آگے نکل جاؤں، لیکن میں نہیں بڑھ سکا۔ میں نے کہا آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر حکومت کا بوجھ ہے، لوگوں کا بوجھ ہے، ان کے کام کاج کے اندر مصروف ہوں گے، کیوں نہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جاؤں۔ لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ابوبکر تیرے ہوتے ہوئے عمر تو اس سے نہیں بڑھ سکتا۔ آج تیری میری دوڑ یہ ہے کہ کوٹھیوں کی دوڑ ہے، آج تیری میری دوڑ ہے کہ میرے پاس تھوڑی زمین ہے زیادہ ہو جائے، ایک گاڑی ہے دوسری ہو جائے، ایک کوٹھی ہے دوسری کوٹھی ہو جائے۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو محنت اور کوشش اور مشقت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ نیکیاں میری زیادہ ہو جائیں، اللہ کا قرب زیادہ میں حاصل کر لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب میں ہو جاؤں۔ صحابہ کی تو یہ محنت تھی، یہ کوشش ہوتی، یہ چاہت ہوتی تھی، یہ تمنا اور یہ آرزو ہوتی تھی۔